بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 9 اسلامیات جماعت ناہم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں حصہ احادیث میں سے حدیث نمبر 3 اور 4 پڑھی۔ اب دوبارہ ہم قرآنی آیات والے حصے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس حصے میں سورہ انفال کے 2 رکوع پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کو اسلامیات کی کتاب میں الدرس الاول الف ب جیم اس طرح سے لکھا گیا ہے، تو الدرس الاول الف اور ب ہم پڑھ چکے ہیں۔ الدرس الاول جیم کا آج ہم آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، الدرس الاول جیم، آپ ان آیات کو دیکھیں کتاب کھول کر۔ ہم سب سے پہلے آیات پڑھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک آج ہم پڑھیں گے۔ ان آیات کا پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ان میں جو اہم باتیں آئی ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گی، اور آخر میں آپ کو سوالات جوابات کروا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور ان سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم بات کو سنتے بھی ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک، الصم، بہرے ہیں، البکم، گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم، اگر جانتے اللہ ان میں، خیراً، بھلائی کو، لاسمعہم، تو ان کو ضرور سنا دیتے، ولو اسمعہم، اگر ان کو سناتے، یعنی بغیر صلاحیت کے اگر اللہ ان کو سناتے، لتولوا وهم معرضون، تو وہ منہ پھیر لیتے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، ان کے بلاوے کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس کام کی طرف جو آپ کو زندگی دے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وانہ، اور بے شک الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تو عزیز طلباء ہم نے ترجمہ کیا۔ اب یہ دیکھیں، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان سے روگردانی نہیں کرنی، ان سے منہ نہیں پھیرنا۔
پابند کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر۔ تو عزیز طلباء، جو کام اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کام کریں، جن سے منع کیا ان سے رک جائیں۔ جیسے دوسری جگہ پہ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اسے لے لو، اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو ایک تو یہ حکم ہے ایمان والوں کے لیے پہلی آیت کے اندر۔ پھر فرمایا کہ تم سنتے بھی ہو۔ سننے کا کیا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس بات کو تم سر کے کانوں سے بھی سنتے ہو اور دل کے کانوں سے بھی سنتے ہو۔ سر کے کانوں سے بھی سنتے ہو اور دل کے کانوں سے بھی۔ سر کے کان تو یہ ہیں جو بظاہر ہر آدمی ہر بات ان کانوں سے سنتا ہے، اور دل کے کان وہ ہیں کہ وہ بات دل کے اندر اثر انداز ہو اور اس کے بعد انسان ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ اس لیے منع فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یعنی کافر اس سے مراد ہے کہ کافر یہ کہتے تھے جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سن لی، سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن آگے یہ بھی کہتے تھے وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو سننے کے بعد جس بات کو ماننا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا، تو اس سننے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنتے ہو۔ آپ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ نہ سننے کا کیا مطلب کہ وہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے۔ پھر ان کافروں کی بدحالی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بدترین جانور ہیں۔ دواب، دابہ کی جمع، زمین کے اوپر چلنے والے جانور۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بدترین جانور ہیں جو بہرے بھی ہیں، یعنی کچھ سنتے نہیں ہیں، گنگے بھی ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں۔ لیکن آگے فرمایا لا یعقلون، عقل بھی نہیں رکھتے، عقل بھی نہیں رکھتے۔ کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، ایک تو یہ بہرے ہیں اور دوسرا یہ گنگے بھی ہیں، اور ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے۔ لا یعقلون، عقل بھی نہیں ہے۔ دیکھو صرف کوئی گنگا ہو یا بہرا ہو تو اس کو اشارے سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن جس میں عقل ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ تو یہ بدترین جانور ان کافروں کو اللہ نے فرمایا کہ جو بات کو سن کر سمجھتے نہیں ہیں، دل کے کانوں سے بات کو نہیں سنتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک ان میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھتے تو اللہ ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتے۔ یعنی ان کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے، اصول ہے۔ اللہ ہدایت اس کو عطا فرماتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ کافر جب ہدایت کے طلبگار ہی نہیں تھے تو اللہ ان کو کیسے ہدایت دیتے؟ اس لیے فرمایا اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی کا مادہ دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتے۔ ان کے اندر بھلائی تھی ہی نہیں، اور اگر بغیر اس صلاحیت کے کہ ان کے اندر تو صلاحیت تھی ہی نہیں اور ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی تھی ہی نہیں، اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق دیتے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ بھاگ جاتے، اعراض کر جاتے، منہ پھیر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمان والوں کو اگلی آیت میں مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اور جس بات کی طرف اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں وہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لوگوں کو سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انسان کی جو زندگی بنتی ہے وہ ایسی زندگی ہے
کہ دنیا کے اندر بھی راحت آرام اور سکون والی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی راحت آرام اور سکون والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تمہاری بن جائے گی، اور اصل زندگی ہی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اصل وہ زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو، اللہ کے رسول جس کام کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخشے گا، لہٰذا آپ ان کی بات کو سنو، ان کی پکار کو سنو اور اس کو قبول کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے دل اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات حائل ہے، یعنی تمہارے دل پر تمہارا اپنا قبضہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اللہ کے قبضے میں نہ ہو، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اس سبق میں ایک تو جو الفاظ معنی یہاں دیے گئے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور دوسرے نمبر پر شر دواب سے کیا مراد ہے؟ بدترین جانور، اور یہ بدترین جانور کنہیں کہا گیا ہے؟ یہ کافروں کو کہا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سبق کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ تو ایمان والوں کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور ان سے منہ نہیں پھیرنا، ان کی ہر بات کو ماننا ہے۔ یہ آج کا کام ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس کام کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کو بہترین انداز میں ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات جوابات ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔